إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ آج کا رکوع انتہائی اہم ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جن سب نے کفر کیا، لن تغنیہ ہرگز نہ بچا سکیں گے عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، واولئک ہم وقود النار اور وہی لوگ وقود ایندھن ہیں، النار آگ کا، کہ انہی سے ہی آگ کو بھڑکایا جائے گا، کدأبی جیسے حال ہوا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے گزر چکے، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کن کو، للذین ان لوگوں کو جن سب نے کفر کیا، کفروا کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم سب مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے، وتحشرون اور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، الی جہنم جہنم کی طرف، تم سارے کے سارے کافروں کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے ابھی ترجمہ پڑھنے کے بعد میں بتاتا ہوں تفسیر میں انشاءاللہ۔ وبئس المہاد اور تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، قد کانا یقیناً ہے، لکم تمہارے لیے، آیت نشانی، عبرت، فئتین ان دو گروہوں میں، التقطا کہ جو آپس میں مقابلے میں اترے، لڑے ایک دوسرے کے ساتھ، فئتن ایک گروہ، تو قاتل لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسرا گروہ کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ سب دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم اپنے سے دو مثل، دگنا، رأی العین آنکھ سے دیکھنا، انہی دنیا کی آنکھوں سے وہ مسلمانوں کو ڈبل دیکھ رہے تھے اپنے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جس کی وہ چاہے، ان بلا شبہ فی ذالک اس واقعے میں، لعبرۃ یقیناً عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، زینہ مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر اور ان خزانوں سے، المقنطرہ جو جمع کردہ ہیں، من الذہب سونے سے، والفضہ چاندی سے، والخیل اور گھوڑوں سے، المسومہ جو نشان زدہ ہیں، سکھائے ہوئے گھوڑے، والانعام اور جانور چوپائے، والحرث اور کھیتی سے، ذالکا یہ سب کچھ، متاع الحیات الدنیا سامان ہے دنیاوی زندگی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، حسن المآب بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیں ان سے، اؤنبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، بخیر بہتر چیز کی، من ذالکم اس سارے ساز و سامان سے، یہ عورتیں، یہ گھوڑے، یہ سونا چاندی، یہ سارا مال، ان سب سے جو بہتر چیز ہے کیا میں وہ بتلاؤں تمہیں، خبر دوں، للذین وہ ہے کن کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو سب تقوی اختیار کریں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، جو اللہ سے ڈر جائیں، ان خواہشات کی محبت میں رب کو نہ بھولیں، اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں، ان کے لیے کیا ہے، جنات باغات ہیں، تجری کے جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا ان میں، وازواج اور بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیر خوب دیکھ رہا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ الذین اب ان لوگوں کی
صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جن لوگوں کے لیے یہ جنت ہے، یہ پاکیزہ مطہر بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، وہ کیسے ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یقولون، وہ سب کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بلا شبہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور تو ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اور ان کی خصوصیات یہ بھی ہے، وہ معافیاں بھی مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور الصابرین، صبر کرنے والے ہیں وہ لوگ، صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما بردار، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، رب کے سامنے جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، والمنفقین، اور سب خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور سب بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار، سحری کے وقت، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ شاہد اللہ، اور گواہی دی ہے اللہ نے، انہو، کہ یقینی بات ہے، لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا، مگر وہی، والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأُولُو العلم، اور تمام اہل علم۔ یہاں علم والوں کی فضیلت دیکھیں، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، ان کی گواہی کو اللہ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملا دیا۔ وَأُولُو العلم، اہل علم، قائماً، جو قائم رہنے والے ہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، کیا گواہی دیتے ہیں؟ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں، الا، مگر، ہوا، وہی، العزیز، جو غالب بھی ہے، الحکیم، حکمت والا بھی ہے۔ ان الدین، بے شک دین تو عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے، اللہ کے نزدیک اب جو دین ہے اسلام ہے۔ باقی سارے ادیان جو پہلے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں، ان میں تحریفیں ہو چکی۔ اللہ کے ہاں اب جو دین ہے اسلام ہے، جو اسلام لائے گا، اسلام قبول کرے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اسی کی ہی نجات ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے، کہ جن کو اوت الکتاب، کتاب دی گئی، الا من بعد، مگر بعد اس کے، جاءہم العلم، ان کے پاس آ چکا ہے علم۔ میں نے شروع میں بتایا تھا اہل کتاب سے خطاب ہے کہ ان اہل کتاب کے پاس علم بھی ہے کہ یہ اسلام، قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ سچ ہے، حق ہے، علم ہے ان کے پاس، لیکن کیوں پھر نافرمانی کی؟ بغین، ضد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، کہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا رسول، اس وجہ سے، بینہم، جو ان کے درمیان ہے، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو بندہ انکار کر دے اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوکا، اے نبی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، آپ ان سے کہہ دیں، اسلمت، میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے جھکا دیا، وجہی، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، ومن، اور جس نے، تابعن، میری پیروی کی، جس نے میری پیروی کی، جو میرے پیچھے چلا، اس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا ہے۔ وقل، اور آپ کہہ دیں، للذین، ان لوگوں سے جو اوت الکتاب، جن سب کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کو کہیں، والامیین، اور سب ان پڑھوں کو، جن کے پاس کتاب نہیں، مکہ کے مشرک، عرب کے بدو، ان سے بھی کہہ دیں، اسلمتم، کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو، تم بھی اسلام کو قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ سب اسلام قبول کر لیں، فرما بردار بن جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ سب ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، اسلام قبول نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کرتوت کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اب اس رکوع کا ترجمہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ آج کی رکوع کی جو پہلی آیت ہے نا، پہلی آیت، اس میں اللہ رب العالمین کا جو انداز ہے نا کافروں کو، وہ ایک قسم کی دھمکی دینا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کا مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، کیونکہ دنیا میں نا ان دو چیزوں کی خاطر بندہ بڑا کچھ کرتا ہے۔ جس کے پاس مال ہو اور بیٹے ہوں، اولاد ہو، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور دنیا میں یہ چیز بڑی معیاری سمجھی جاتی ہے کہ فلاں بندے کے پاس مال بھی بڑا ہے، بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور اسے پاورفل سمجھا جاتا ہے کہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں،
اور لوگ اس کی بات بھی پھر مانتے ہیں، اس کا ایک معاشرے میں معیار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معیار دنیا میں تو ہو سکتا ہے، مال کی وجہ سے اس کی عزت ہو سکتی ہے، مال کی وجہ سے کئی جگہوں سے وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، پیسے دیے، کہیں پر رشوت دی، کہیں پہ قانون بدلے، کہیں پر اس کے بیٹوں نے اس کا ساتھ دیا، وہ کئی جگہوں سے دنیا کی پھنسی ہوئی مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ مال اور اولاد ان کافروں کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا نا۔ اور دوسری کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو بندہ فرم بردار دل لے کر آ جائے، فرمایا اس بندے کو فائدہ ہوگا، اس کی اولاد بھی فائدہ دے گی، جس کی اولاد نیک ہے، اس کی فرما بردار ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، اس نے نیکیاں کی ہیں تو اس کی نیکی کا والدین کو اجر ملے گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، مال اور اولاد ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن لا ینفع الظالمین معذرتہم، دوسری جگہ پر ہے یہ کہ ان ظالموں کو ان کی معافی مانگنا بھی فائدہ نہیں دے گا، ان کی معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمُ اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اور ایک اور جگہ پر بلکہ اسی صورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، مسلمانوں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کا ملکوں میں گھومنا، کہ جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، کبھی کس ملک میں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، جہازوں پہ سوار ہیں، کافروا فی البلاد، ان کافروں کا ملکوں کے اندر سیر و سیاحت کرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ تھوڑا سا عیش و عشرت، آرام، سکون، چین ان کو ہم نے دیا ہے، کرنے دو، ان کو گھومنے دو، پھرنے دو، عیاشیاں، بدماشیاں، فاشیاں کرنے دو۔ متاع قلیل، اللہ فرماتے ہیں بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، جانا تو انہوں نے جہنم میں ہی ہے، کیونکہ اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کافر رہے، دنیا ہی کو ہی سب کچھ سمجھا، اپنا مقصد، اپنی پرائرٹی، اپنا مین اینڈ آف دا ورلڈ، وہ سب کچھ اسی کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا، جس کے پاس خوب پیسہ آ گیا، دولتیں مل گئیں، بیٹھے بھی ہیں، اب بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اینڈ آف دا ورلڈ، یہی سب کچھ ہے۔ اور جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہو اتنا ہی بڑا وہ مغرور بنتا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کہہ رہا ہے بس میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں، ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ میں ہے، پیسہ ہے، بڑے بڑے کمپنیوں کا وہ مالک ہے، بڑی بڑی دنیا کی کمپنیوں کے اندر اس کے شیئرز ہیں، اب وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ بہت تھوڑا سا ہی فائدہ ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کو دیکھ کر ان کا گھومنا پھرنا، ان کی عیاشیاں، ان کی چکا چوند روشنیاں، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی ان کی گاڑیاں، یہ دیکھ کے کہیں مسلمانوں تم دھوکے میں نہ آ جانا، تم بھی انہی کے نظاموں میں شامل ہو کے اپنے آپ کو حرام کے پیچھے نہ لگانا، بہت تھوڑا فائدہ دیا ان کو۔ اور قیامت کے دن ان کافروں کو نہ ان کا مال فائدہ دے گا، نہ ان کی اولاد ان کو فائدہ دے گی، اور وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، فرمایا یہی ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور اگلی آیت دیکھیں، کدأبِ آلِ فرعون، آل فرعون کی طرح، جس طرح آل فرعون کا حشر ہوا نا، جس طرح ان کا حال ہوا، ان کا حال بھی ایسے ہی ہوگا، کہ ان کا حال والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم شعیب، قوم لوط، جن کے واقعات ہم نے پڑھے سنے، آگے قرآن کریم میں ہم پڑھیں گے، اس وقت جن سے خطاب تھا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین مکہ سے، ان سب کو ان کے حالات کا پتہ تھا، عرب میں ہی تھے یہ ساری بستیاں، اور ان کے تباہ شدہ مکانات، ان کے کھنڈرات وہاں موجود تھے، اور اب بھی ہیں، وہ دیکھتے تھے، پتہ تھا ان کو۔ اللہ نے فرمایا جس طرح آل فرعون کا حشر ہوا نا، اور ان سے پہلے لوگوں کا جو حشر ہوا، ان نہ ماننے والوں کا، اب اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے نا، ان کا حال بھی ایسے ہی ہوگا۔ کذبوا بآیاتنا، گناہ کیا تھا کہ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کا انکار کر دیا تھا، انہوں نے بھی جھٹلا دیا، انہوں نے کہا پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، کون مرے گا، کون اٹھے گا، کیا قیامت ہوگی، کیا حساب و کتاب ہوگا، بس یہی دنیا ہے، اس کے عیش و آرام ہے،
اس کی سہولیات ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، بس سب کچھ ہے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم بس۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر جب ان کی مہلت ختم ہوئی فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ مت سمجھو اب اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو، کمزوری مت سمجھو رب کی، یہ ڈھیل دی ہوئی ہے نا اللہ نے کہ ابھی پکڑ نہیں ہے، جب آئے گی تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، بچ نہیں سکو گے، بہت سخت سزا ملے گی پھر۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، سَتُغْلَبُونَ، تم بھی مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ یہ آیت نا، یہ شروع میں نے بتایا تھا سورہ آل عمران 3 ہجری میں نازل ہوئی، 3 ہجری میں، اور یہ جو آیتیں ہیں نا یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور باقی آگے آئے گا، غزوہ بدر پر بھی تبصرہ ہے، غزوہ احد کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے اس میں۔ یہاں یہ جو آیتیں نا غزوہ بدر کے بعد ہیں، اور میں نے آپ سے یہ شروع میں کہا تھا کہ آپ سیرت کو پڑھیں، سیرت سامنے ہوتی ہے نا تو قرآن بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ مختصر کتاب میں نے بتائی تھی، میں انشاءاللہ سینڈ بھی کر دوں گا آپ کو واٹس ایپ پر، تو وہ نا مختصر کتاب الرحیق المختوم ہے، اس کو پڑھیں، اور وہ اگر تاریخ سامنے ہو تو پھر قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کون سا واقعہ کب کا ہے، ٹھیک ہے نا، کس دور میں کون سا واقعہ ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ تو یہ واقعہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد کا ہے، غزوہ بدر کیسے ہوا اس کا پورا تذکرہ جو ہے وہ آگے سورہ انفال میں آئے گا، جو 9 اور 10ویں پارے میں ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں، پہلے بھی اس میں بھی آپ پڑھ لیں گے الرحیق المختوم میں، 313 مسلمان تھے اور 950,000 کے قریب کافر تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بہت بڑی فتح مسلمانوں کو ملی، یوم الفرقان جسے کہا گیا ہے، غزوہ سورہ انفال میں پڑھیں گے کہ اتنا فرق واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں جو میں اب بتانے لگا ہوں اس آیت میں جو اب تنبیہ کی جا رہی ہے جن لوگوں کو، شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ میں، یہودیوں نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے، کیونکہ اوس اور خزرج ان کے حلیف تھے، ان سے جو ہے وہ سامان لیتے تھے بڑا، تو اوس اور خزرج میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، مسلمان ہو گئے وہ، تو یہودیوں نے بھی مان لیا، اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اوس اور خزرج ان قبائل کی وجہ سے انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے مان لیا، اب چلو ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے، مان تو لینا، ان کی کمزوری کی وجہ سے، اور پھر دل میں یہ تھا کہ بس ہاں یہ کون سا آگے چلنے والی بات ہے، یہ تو ایسے ہی بس ختم ہو جائیں گے، انہوں نے مانا ہے چلو ہم بھی مان لیں، کاروبار ہمارے چل رہے ہیں، یہ لوگ وہ اوس اور خزرج والے ان سے سود پہ پیسے لیا کرتے تھے، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے مان لیا، لیکن دل سے تو قبول نہیں کیا نا، اور شرارتیں وہ کرتے رہے، اور آخر تک ان کا انجام جو ہوا وہ آگے یہاں بھی آ جائے گا تفاسیر میں، سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں، لیکن آپ اس الرحیق المختوم پڑھیں گے نا تو اس میں پوری ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو پھر مدینہ سے نکال دیا تھا، انہوں نے شروع میں معاہدے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہا کہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا ہم فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے، اور مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا دفاع کریں گے، لیکن جب دیکھا نا غزوہ بدر میں تو یہ تو بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہے ہیں، تو اس وقت ایک قبیلہ، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا، اور ایک بنو قریظہ تھا۔ بنو قینقاع کا جو قبیلہ تھا نا یہ مدینہ کے قریب بھی تھا، اور ان کا جو کاروبار تھا یہ بڑی دھاتوں کے ماہر تھے، یعنی دھاتوں میں کھیلنے والے لوگ، لوہے کو پگھلا کر تلواریں بنانے والے، تیر، تلوار اور برتن بنانے والے، اور یہ بازاروں میں بیچا کرتے تھے، بازار تھے ان کے، منڈیاں تھیں، تو یہ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے، جب تلواریں بناتے، نیزے بناتے، جنگ کا سامان بناتے، تو یہ اپنے آپ کو بڑا جنگجو سمجھتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ملی بدر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے جب واپس آئے نا تو ان لوگوں کو خطاب کیا، ان لوگوں کو آپ نے درس دیا اور کہا کہ تم اسلام قبول کر لو تو اچھے رہ جاؤ گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں قرآن کی تصدیق اور میرے آنے کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی خود بھی جانتے تھے۔ آپ نے کہا کہ تم تو جانتے ہو، علم ہے تمہارے پاس، اور آگے اسی رکوع میں آگے آئے گا، علم کے باوجود انہوں نے بغاوت کی، نہیں قبول کیا۔ یہودیوں کو یہ خطاب کیا، کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا حال بھی ویسے ہوگا جیسے اب مشرکین کا ہوا ہے نا۔ اور ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ مسلمان جیت گئے ہیں، جو کمزور تھے، جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، ہم جن کے بارے میں سمجھتے تھے یہ بس 2-4 دن کی گیم ہے، ختم ہو جائیں گے یہ، اور جیت گئے قریش سے، عربوں سے، قریشیوں سے، جبکہ قریش کا ایک بہت بڑا نام تھا، پورے عرب میں شہرت تھا کہ ان جیسا ماہر کوئی نہیں ہے، بڑے جنگجو اور لڑاکے پورے عرب میں دھاک تھی ان کی،
تو ان کو بڑا دھچکا سا لگا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت ایمان دی، اسلام قبول کر لو، یہ آگے سے کیا کہنے لگے؟ وہ عصبیت جو تھی نا، دل میں تو جلن تھی نا، غیظ و غضب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری نسل سے ہوتے، وہ غیظ ان کا ابھرا، وہ غصہ بھڑکا۔ قرآن میں اس جگہ پر اللہ فرماتے ہیں قل موتوا بغیظکم، ان کو کہو کہ اپنے غصے میں مر جائیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے، تمہارے بال بھی نہیں بھیگے کر سکتے یہ۔ وہ غصہ ان کا ابھرا اور کہنے لگے ہاں تم ہمیں قریش مت سمجھو، وہ تو لڑائی نہیں جانتے تھے، وہ تو جنگی چالوں سے بے خبر تھے، اس لیے وہ تم سے ہار گئے، کبھی ہم سے پالا پڑا نا تو پھر دیکھنا دن کے تارے یاد دلا دیں گے ہم۔ یہ یہودیوں نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے لڑے تھے، وہ جیت گئے ہیں، ہم سے کبھی پالا پڑا نا پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی، کہا کہ ان سے کہو قل للذین کفروا، ان کافروں سے کہہ دو ستغلبون، تم بھی عنقریب ہارے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، تم اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، وتحشرون الی جہنم، تمہیں بھی مغلوب کیا جائے گا اور جہنم میں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے تمہارا۔ قد کان لکم، ان سے کہو یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت پکڑ لو اس بدر کے واقعے سے۔ وہ کون ہے؟ فئتین، دو جماعتیں، التقطا، جو آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں۔ وہ کون تھی؟ فئتن، ایک جماعت وہ تھی، تقاتل، جو لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لڑنے والے مسلمان تھے وہ، اخرى، اور دوسری جماعت وہ تھی جو کافر تھی، دوسرے کافر تھے، یرونہم، اللہ نے ان سب کافروں کو دکھایا ان مسلمانوں کو، مثلہم، اپنے سے دگنا، رأی العین، انہی آنکھوں سے، کافروں کو مسلمان، سورہ انفال میں پوری ڈیٹیل سے ہے، کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو مسلمان ڈبل نظر آئے، یہ شروع میں کم نظریں، پھر بعد میں جب لڑائی شروع ہو گئی پھر زیادہ نظر آ گئے، ٹھیک ہے نا، تاکہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کافروں پر بیٹھ جائے، اور اللہ کی یہ مدد سے اللہ رب العالمین نے 1000 کافروں کو شکست دے دی 313 مسلمانوں کے ہاتھوں، جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، کوئی جنگی ٹریننگ بھی نہیں تھی، اور پوری پلاننگ سے لڑائی کے لیے بھی نہیں آئے تھے، وہ آگے پڑھیں گے ہم، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، نہ کافروں کو پتہ تھا نہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہ لڑائی ہونی ہے، کافر پھر بھی ان کو پتہ چل گیا تھا، پہلے وہ پورا لشکر، ایک مسلمان تو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ ان سے مال چھین لیں، جبکہ وہ ابو جہل جو ہے پوری لڑائی کی تیاری کر کے پورا ایک لشکر مسلمانوں کو ملیے میٹ کرنے کے لیے لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں کہا جا رہا ہے یہودیوں کو کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، اسی سے عبرت حاصل کرو، کس طرح ہم نے ان کو شکست دی ہے تو تم کیا ہو، تمہارا حال بھی، اور پھر حال ان کا یہی ہوا غزوہ احد کے بعد کچھ کو نکال دیا گیا، اور کچھ کو غزوہ احزاب کے بعد غزوہ خیبر ہوا، سارے کے سارے مدینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بھگا دیا، ٹھیک ہے نا، اور ان کی زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آئیں، خیبر کی زمینیں، وہاں پہ کاشت کیا کرتے تھے، اور پھر وہی یہودی کاشت کرتے اور مسلمان ان سے جو ہے ان کرائے پر ان کو دے دی تھی وہی زمینیں۔ واللہ یؤید بنصری، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی بنصری، اپنی خاص مدد کے ساتھ، اللہ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ یہاں ایک چیز قابل تربیت ہے ہمارے لیے، یہ دیکھیں اس آیت میں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہاں پر کہا فئۃ، ایک جماعت، تقاتل فی سبیل اللہ، جو قتال کر رہی تھی اللہ کے راستے میں، یہاں یہ نہیں کہا کہ فئۃ مسلمۃ، جیسے کہا نا وأخرى کافرۃ، ایک جماعت کافر تھی، یہاں ایک مسلم آنا چاہیے تھا نا، مسلم نہیں آیا، فی سبیل اللہ، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو بھی عمل کریں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فی سبیل اللہ ہو، کیونکہ مسلمان کا ہر عمل وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا جو عمل فی سبیل اللہ ہوگا نا، جس کی نیت، جس کا ارادہ، جس کام کرنے کا ارادہ یہ ہو کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے، وہ جماعت، اللہ صحابہ کی تو اللہ نے تائید کر دی کہ ایسی جماعت تھی جو صرف مسلمان نہیں، ان کا ایک ایک عمل فی سبیل اللہ تھا، وہ نکلے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے، کس لیے؟ دنیا چاہی تھی، دنیا کا مال مطلوب تھا، نہیں، فی سبیل اللہ، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ مسلمان ہے وہ کوئی بھی عمل کرے گا، نہیں، مسلمان عمل وہ کرے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دنیا طلبی کے لیے نہیں، اور ساتھ اس میں دوسری شرط یہ بھی ہے وہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اسے کہتے ہیں عمل صالح، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھیں، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتے ہیں اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے، ابصار آنکھوں والوں کے لیے، آنکھیں تو سب کی ہیں
لیکن ایسی آنکھیں کہ جو چیز کی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا حکمت، کہ چیز کا جو ایک ظاہری چیز ہے نا اس کو نہ دیکھے، اس کے باطن میں چھپے ہوئے جو حقائق ہیں ان چیزوں کو دیکھ لے، اسے کہتے ہیں بصیرت۔ باطن میں چھپے ہوئے حقائق کیا تھے؟ اب اس واقعے میں چھپے ہوئے حقائق یہ تھے کہ یہ بظاہر تو ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، 313 تھے، نہتے تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہرا دیا۔ اس میں چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے کہ یہ سچ ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ جو دعوت دے کر آئے ہیں اب یہ پوری دنیا پر چھا جائے گی، اور یہ جو آگے کہہ رہے ہیں ان کو مان لو، وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھیں اگلی آیت، یہ اہم ترین آیت ہے آج کے سبق کی۔ زین للناس، اللہ فرماتے ہیں مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے۔ کیا مزین کر دی گئی؟ اللہ نے خوبصورت بنا دی یہ دنیا، اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کیونکہ دنیا کا نظام چلانا ہے، تو اللہ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، اور پھر خوبصورت بنا کر اس میں اگر یہ خوبصورتی نہ ہوتی، یہ چکا چوند روشنیاں، یہ اس میں شغل، یہ نہ ہوتے تو کون یہاں رہنا پسند کرتا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھ دی کس لیے؟ تاکہ اس دنیا میں رہے بندہ، اور پھر امتحان میں آئے، کیونکہ امتحان بھی ہے، دنیا دارالامتحان ہے، اس میں امتحان لینا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں زینا، ہم نے مزین کر دی، رکھ دی، کیا؟ للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات، محبت، حب و محبت، شہوات خواہشات کی محبت، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، کس لیے؟ آزمانے کے لیے۔ اب وہ محبت کن کن چیزوں سے ہے وہ گنوائی جا رہی ہیں، من النساء، عورتوں سے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا بتائی گئی؟ عورتوں کی محبت انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے، اور یہ چیز حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مرد کے دل میں سب سے جو بڑا، ایک مرد کے لیے جو موٹیو ہے، جو ابھار ہے، وہ عورت کی طرف ہے۔ جنسی جذبہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ہے، اور اسی میں امتحان بھی انسان کا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ رکھی کس لیے ہے؟ اللہ نے ایک تو آزمائش کے لیے رکھی ہے، اور دوسرا نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے۔ اگر یہ اس قدر عورت کی طلب اور اس کے ساتھ جو اللہ نے رکھی ہے ایک انسان کے دل میں جذبہ، خواہش، اور اس کو پورا تکمیل کرنے کے لیے جو انسان کے اندر جذبات ہیں، یہ اگر نہ ہوتے تو کون شادی کرتا؟ اور کون اتنا، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس بیوی کا خرچہ اٹھانا ہے، اور پھر اولاد ہوگی، ان کا پیٹ بھی پالنا ہے، یہ اتنے ذمہ داریاں کون لیتا؟ یہ اسی لیے رکھی ہے اللہ نے یہ محبت، یہ جذبہ، اور یہ پھر یہ ستر و حجاب کے معاملات ہیں نا وہ بھی اسی لیے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی انٹریکشن جو ایک مرد کی ہے وہ عورت میں ہے، اور یہ اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ، الا یعلم من خلق، وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا نا، مرد کو رب نے بنایا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کس چیز کا ہے۔ یہاں پہلے نمبر پر کیا آیا؟ عورت۔ اسی لیے ہے نا آج عورت کو استعمال کیا ہوا ہے۔ کوئی کمپنی دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی شاید بچی ہوئی ہوں، اکثر کمپنیوں والے بڑے بڑے جو ان کے اشتہارات چلتے ہیں نا، ان کے جو کمپین ہوتی ہے اپنی کمپنی کی مشہوری کی، وہ اشتہارات ان میں عورت کیوں لاتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا اشتہار ہو وہ عورت سامنے لا کر وہ مشہوری کر رہی ہوتی ہے کمپنی کی، کیوں؟ کیونکہ اس سے مشہوری اور زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کا جذبہ، انٹریکشن اس طرف بڑھتی ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اسی لیے اس کو، جبکہ اسلام نے کیا تعلیمات دی تھیں عورت کو؟ کہ پردے میں رہنا ہے، چھپ کر رہنا ہے، اور اسی سے پھر فتنے بڑھتے ہیں، اور پھر یہی جذبہ امتحان بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ جذبہ رکھا نا جنسی تسکین کا، اور اس کا صحیح طریقہ اسلام نے بتایا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ نکاح ہے، کیونکہ نکاح کے بعد کئی ذمہ داریاں بھی ہیں، صرف اس جنسی خواہش کو پورا کرنا مقصد نہیں ہے، اس کے بعد ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ عورت کا خرچہ اٹھانا ہے، اس کی فل کیئر کرنی ہے، وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب آگے جو بچے ہوں گے، نسل انسانی بڑھے گی، ایک خاندان ہوگا، اس کا ذمہ دار یہ ہوگا، یہ مرد جس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے عورت سے شادی کی۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں، لیکن اس امتحان میں جو ناکام ہو گئے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ زنا کے راستے کھلے ہیں، کس لیے؟ اسی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ خواہش بھی دیکھیں نا، یہاں یہ نہیں کہا کہ عورت کی محبت، نہیں،
ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، یہاں یہ دیکھیں عورت کی محبت نہیں کہا گیا، حب الشہوات خواہش کی محبت. ہاں دیکھیں نا نیچے ترجمہ بھی لکھا ہے حب الشہوات خواہشات کی محبت. ایک ہے عورت کے ساتھ محبت اور ایک ہے عورت کی خواہش کی محبت. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دوبارہ میں سمجھا دوں شاید سمجھ نہ آ رہی ہو بات. ایک ہے عورت سے محبت، ایک ہے عورت کی خواہش، اور آگے بھی جتنی چیزیں ہیں نا، مال، ایک ہے مال سے محبت، بیٹے، ایک ہے بیٹے سے محبت، اور دوسرا ہے بیٹے کی خواہش سے محبت، کہ عورت ہو، مال ہو، بیٹے ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ محبت تو یہ رکھی گئی ہے. ہر انسان کی ایک خواہش ہے، ایک طلب ہے، ایک تڑپ ہے کہ میرے پاس خوبصورت عورت ہو اور بیٹے ہوں، مال ہو، پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو. یہ رکھ دی گئی ہے انسان کے دل میں، اور اس کی تکمیل کے جائز راستے بھی بتائے گئے ہیں. اور جو ان جائز راستوں پر چلے گا، غلط راستے نہیں ڈھونڈے گا، وہ امتحان سے میں کامیاب ہے، اور جو غلط راستوں پر چل پڑے گا وہ ناکام ہے، ٹھکانہ جہنم ہے. زین للناس، اسی لیے فرمایا مزین کر دی گئی، رکھ دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی. کیا؟ حب الشہوات، خواہشات کی محبت، من النساء، عورتوں سے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے. اسی لیے ستر، یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ ایک مرد کے لیے سب سے دنیا میں خوبصورت ترین چیز، انٹریکٹیو چیز، جس کی طرف وہ بہت جلد مائل ہوتا ہے اور جس کی خاطر وہ اپنا سب کچھ اللہ تاکہ ایمان تک جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں. کئی تاریخ میں واقعات موجود ہیں جنہوں نے عورت کی خاطر، اور کئی لوگ اب بھی جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ان کی خوبصورتی میں آئے، ان کے پھندے میں پھنسے، اسلام بھی چھوڑ دیا، ایمان بھی گیا، نمازیں بھی گئیں، سب کچھ گیا، صرف اس عورت کی خاطر اپنا سب کچھ بگاڑ دیا. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا. اور کئی لوگ تاریخ میں نے ایک واقعہ پڑھا، آگے آئے گا تفسیر میں. تو ایک بہت بڑا مجاہد تھا. وہ دور جو پاکیزہ دور تھا، اس وقت کی بات ہے، محدثین کے دور کی بات، تابعین، تبع تابعین کے دور کی بات ہے. وہ بڑا قرآن بڑا خوبصورت پڑھا کرتا تھا، اور جہاد کرتے کرتے وہ گیا، جہاد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں. اس کو نا ایک قلعہ فتح کرنا تھا. قلعے کے اندر سے ایک سوراخ تھا، اس سے ایک عورت نظر آئی، بڑی خوبصورت تھی وہ. اس نے دیکھا اس کی طرف، اس نے ادھر دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں، کہتے ہیں نا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے. وہ آنکھوں میں اشارے ہوئے، اس نے بلایا اسے اور اس نے کہا کہ تو میرے پاس آ جا، میں تیری ہوں بس، لیکن شرط کیا ہے؟ اسلام چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے. اب اس کی خوبصورتی اس کو اتنی بھائی کہ وہ شیطان کے پھندے میں آیا. شیطان ہی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے نا، ورنہ خواہش کی تکمیل کے لیے تو اللہ نے راستہ رکھا ہے نکاح کا. اور ایک نہیں، دو نہیں، چار کہا ہے، 4 شادیاں ایک بندہ کر سکتے ہیں. اسی لیے رکھا ہے کہ فتنے میں نہ پڑو، دوسری عورتوں کی طرف نہ جاؤ، زنا میں مبتلا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ گیا اس کے پاس، اس کا بن گیا، وہ اس کے ساتھ رہا. کئی عرصے کے بعد اسلام تو چھوڑ دیا اس نے، قرآن بھی بڑا خوبصورت پڑھتا تھا. کئی عرصے کے بعد وہ اپنے دوسرے مسلمان ساتھیوں کو ملا، مجاہدین کو ملا، اور کہا کہ تو بڑا قرآن کا قاری تھا، کدھر گیا؟ اس نے کہا مجھے قرآن سارا بھول گیا ہے، صرف ایک قرآن کی آیت یاد ہے، وہ 14ویں پارے کی آیت اس نے پڑھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش اس وقت کو یاد کرو جس دن کافر لوگ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. کہتا یہ آیت مجھے یاد ہے، کیونکہ تھا تو پہلے اس ایمان تھا نا. دنیا کی خاطر، عورت کی خاطر، ہیں شہوت کی تکمیل کے لیے سب کچھ ختم کر دیا اس نے. اور کئی لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہے حب یہ امتحان ہے نا. اور ستر و حجاب کے معاملات بھی اسی لیے ہیں کہ عورت پردے میں رہے، سب کے سامنے نہ آئے، اس کا لباس ایسا نہ ہو یہاں ہو کر، جس طرح یورپ میں اور کئی مسلمان لوگ اسی کلچر کو جو ہے نا وہ بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جبکہ فتنہ ہے اس میں، آزمائش ہے. اور پھر زنا کے اڈے کھلے ہیں، زنا کی دعوتیں ہیں دی جا رہی ہیں. یہ کس لیے؟ اسی خواہش کی وجہ سے نا وہ ناکام ہو گئے. اس خواہش کی تکمیل کے لیے نہ دیکھا کہ رب رسول کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بچیں، یہ امتحان ہے. جائز جو راستہ نکاح والا اللہ نے دیا ہے اسی کو اپنائیں، اس کی طرف جائیں. اسی میں ہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی. البنین، اور بیٹوں کی محبت. اب دیکھیں بیٹوں کی محبت میں بھی کتنے لوگ ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ بیٹا نہیں مل رہا، پھر شرک ترک کرنے لگ جاتے ہیں، اور کئی علاج میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو حلال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک وہ بیٹا بھی کئی لوگوں کو اس لیے نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا صدقہ جاریہ بنے گا، نیک کام کرے گا، وہ قرآن پڑھے گا تو میرے مرنے کے بعد وہ نیکیاں کرے گا.
تو مجھے فائدہ ہوگا، نہیں، وہ اس لیے کہ نام ہو، نام خواہش ہے نا، نام ہو، میرا نام بلند ہو. کیونکہ عرب میں بھی ایسے تھا اور اب بھی ایسے ہے کہ جس کے پاس مال ہو، بیٹے ہوں، بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے وہ. والقناطیر، اور خزانوں سے، المقنطرہ جو جمع شدہ ہیں، بینک بیلنس، والذہب سونا، والفضہ چاندی، والخیل گھوڑے، المصومہ جو نشان زدہ ہیں. یہ گھوڑے ایک اس وقت کی بہت بڑی سواری تھی، اور اب ہر قسم کی سواریاں اس میں شامل ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں، پراڈو، اونچے اونچے مکان ہیں، روشنیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی محبت انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور یہ ساری چیزیں ضرورت کی حد تک استعمال کرنا بڑا اچھا ہے. اور یہ گھوڑے اس وقت اسلام میں بھی ان کی بڑی اہمیت تھی. حضرت عثمان نے جب جہاد کے لیے گھوڑے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے، ان کو جنت کی خوشخبریاں دیں. ٹھیک ہے نا. تو اب بھی یہ گھوڑے اگر جہاد کے لیے استعمال ہوں، اور اس کے مقابلے میں اب جو سواریاں ہیں، اچھی سے اچھی سواری انسان کے پاس ہو، اگر وہ حرام کے پیسوں کی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن اگر انہی کی خاطر، اچھے گھر کی خاطر، اچھی گاڑی کی خاطر، سونے کی خاطر، بیٹوں کی خاطر انسان رب رسول کے احکامات ہی بھول جائے، آخرت کی پرواہ ہی نہ ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ امتحان میں ناکام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھی سے اچھی سواری رکھیں آپ، اس کو دین کے لیے استعمال کریں. جس طرح گھوڑے جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو اب بھی سواری اگر آپ نے صدقہ کر دی ہے، اس سواری پر جو ہے لوگ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ان کو دی ہے جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے اپنا مال بھی دیا، سونا چاندی جواہرات اللہ کے دین پر خرچ کیے، سواری آپ اللہ کے دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہی چیز انسان کو جنت میں لے جائے گی. یہ دیکھیں نا، یہ فرق ہے. یہی چیزیں اگر آپ اپنا فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، حلال کے پیسوں سے لی ہیں، اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہیں اور دین کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. بیوی، خواہشات کی محبت ہے عورتوں سے، بیوی ہے وہ آپ کی مدد کرتی ہے اسلام میں، دین کے کاموں میں، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، آپ کو وہ نماز کے لیے اٹھاتی ہے، آپ کو اچھی نصیحت کرتی ہے، آپ کو حلال کمانے کا کہتی ہے، تو یہ بیوی جنت میں لے جائے گی. ٹھیک ہے نا. امتحان ہے نا، دونوں چیزیں ہیں. ایک بندہ اس کو آخرت سامنے رکھ کر چل رہا ہے، بیوی ہے، خوبصورت ہے، حسب و نسب والی ہے، مال والی ہے، جمال والی ہے، تو اس کی جو خواہش کی محبت ہے، جنسی تسکین، وہ بھی پوری ہو رہی ہے، اور وہ بیوی اس کو نیکی کے راستے پر بھی بلاتی ہے، تو جنت میں لے جانے کا سبب بھی ہے. اور اگر یہی خواہش انسان غلط راستے سے پوری کرنا چاہتا ہے، زنا کے راستے پر جاتا ہے، غلط عورتوں سے دوستیاں لگاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ جہنم میں لے جائے گی یہی خواہش کی تکمیل. اور اسی طرح بیٹے، اگر بیٹوں نے نافرمان بنا دیا، رب کا باغی بنا دیا، بیٹے ایسے ایسے کام کراتے ہیں دنیا کی خاطر، یا غلط کام کراتے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کرا رہے ہیں، بیٹوں کی محبت میں آ کے انسان جو ہے وہ فلمیں، گانے، ڈرامے، فحاشی، اریانی، بے حیائی، بے پردگی، بے راہ روی، اس کی طرف جا رہا ہے، تو پھر یہی اولاد انسان کو جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی. بیٹوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ نہیں دیکھ رہا میں رشوت لے رہا ہوں، میں سود لے رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، حلال حرام کی تمیز چھوڑ گیا خزانوں کی خاطر، تو یہ جہنم میں لے جائیں گے. اگر آخرت کو سامنے رکھ کر حلال طریقے سے کماتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور یہاں آگے دیکھیں، والانعام چوپائے، جانور، والحرث کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا دنیا کا سامان ہے، دنیا کا فائدہ حاصل کرو اچھے طریقے سے، حلال و حرام کی تمیز کر کے. واللہ عندہ، لیکن یہ ساتھ یاد رکھو، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے. آپ نے اس ٹھکانے کو ذہن میں رکھنا ہے. اس دنیا کے مال کے پیچھے اس ٹھکانے کو اگر تم بھول گئے، فراموش کر دیا، حلال و حرام کی تمیز بھول گئے، تو پھر نقصان ہے، تم جیسا گھاٹے اور خسارے والا کوئی نہیں. اور اگر وہ چیز تمہارے سامنے ہے، پھر ان چیزوں کا فائدہ حاصل کرو اچھے طریقے سے، تو یہ دنیا کا فائدہ ہے. اور آگے دیکھیں، قل اؤنبئکم بخیر، اللہ فرماتے ہیں نبی کہہ دیں ان سے، کیا میں بتاؤں، میں خبر دوں تم کو، بخیر، ان سب سے بہتر چیز کی، من ذالکم، اس ساز و سامان سے، ان دنیا کی محبت سے، عورتوں سے، ٹھیک ہے نا، یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ سونا چاندی جواہرات، یہ مال، یہ جو ہے کھیتیاں، ان سب سے بہتر چیز جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ بتاؤں، وہ کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں،
تجری من تحتہا الانہار، یہاں دیکھیں عند ربہم، رب کے پاس، اللہ کے پاس ایسی جنت کہ جس کی چھت اللہ کا عرش، وہاں پر تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، کیسا قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ساری چیزیں بتا کر کہا کہ کہیں ان کے پیچھے لگ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ والی نہ بھول جانا، یہ 50 60 کے لیے، 70 سال 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس میں بھی کچھ بچپن، کچھ چھوٹے، کچھ کہاں صلاحیتیں نہیں، پھر بوڑھا انسان ہو جاتا ہے، ہیں کما کما کے سارے عیش و آرام اکٹھے کیے، بڑا اچھا محل بنایا، گھر بنایا، بڑی رونقیں آ گئیں، اب گھر میں اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ خواہشیں رہ ہی نہیں گئیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی خاطر اس کو نہ بھول جانا۔ وہ کون لوگ بھولتے ہیں؟ جو اس مال کی خاطر، بیٹے آ گئے، مال آ گیا، سب کچھ ہے، کاروبار ہے، پرافٹ آ رہا ہے، اب وہ حلال و حرام کی تمیز بھول گیا، بہنوں کے حق نہیں دے رہا۔ کئی لوگ جو ہے ہمارے پاکستان کا کلچر ہندوؤں کی طرف سے جو آیا، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، کئی بھائی مال مل گیا اللہ کا، بہنوں کو نہیں دے رہے جائیدادیں، یہ کیا ہے؟ ایک وارث کو بھی اگر وراثت سے محروم کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس بندے کو اس کے جنت کے حصے سے محروم کر دیں گے، جس نے دنیا میں کسی وارث کو، چاہے وہ کمزور بھائی ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وراثت سے محروم کرے گا، نہیں دے گا ان کو، تو اللہ اس کو جنت کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ کیا ہے یہ؟ کئی لوگ کر رہے ہیں، صرف کس لیے؟ مال کی محبت میں ناکام ہو گئے، حالانکہ جائز اور حلال طریقے سے کھاتے، استعمال کرتے تو ساری نعمتیں ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اب وہ بندہ جو کسی کا حق مار کے بھائی کو جو اس کا حق ہے وہ نہیں دے رہا، بہن کو اس کا حق نہیں دیا، بیٹیوں کو حق نہیں دیا، اور مسجدیں بنا رہا ہے، اداروں پہ خرچ کر رہا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، کیا قبول ہوگا؟ حق تو نہیں، فرض جب پورا نہیں کیا تو نفل کا فائدہ کیا ملے گا؟ پہلے تو فرض ہے نا، فرض پہلے ادا کریں، جس طرح صدقات و خیرات ہے، پہلے فرض زکوٰۃ دیں گے، فرضی صدقہ تو وہ بعد میں ہے، وہ تو اضافی ہے، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر، لیکن وہ فرض کے بعد۔ تو اس لیے اپنی اس جنت کو سامنے رکھیں، اس چیز کو نہ بھولیں، دنیا کے فائدے، عیش و آرام، گاڑیاں مل جائیں، کوٹھیاں اور بنگلے آ جائیں، کاروبار اچھا چل رہا ہو، رونق ہو، بہار ہو، بیٹے ہوں، بیویاں ہوں، ساری خوبصورتی ہو، اس میں کہیں پڑھ کر اس جنت کو اللہ فرماتے ہیں نہ بھولنا، میرے بندو اس کو یاد رکھنا، جس میں باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار وازواج مطہرہ، ہاں وہاں پر پاکیزہ بیویاں بھی ہیں تمہارے لیے، وہاں پر پاکیزہ بیویاں بھی ہیں۔ پاکیزہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دنیا میں جو بیویاں ہیں نا، انسان ہے، انسان کے ساتھ کچھ ایسی کراہت والی چیزیں بھی ہیں، پیشاب پخانہ، اور عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے، مینسز ان کے ایام ہیں جو، یہ وہاں جنت والی عورتوں کے ساتھ یہ چیزیں، سارے معاملات نہیں ہوں گے۔ ازواج پاکیزہ، مطہرہ پاکیزہ، یہ پاکیزگی بھی جسمانی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی بھی۔ دنیا میں انسان کے دل میں کبھی دوسرے کے لیے نفرت، عداوت، حسد، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یہاں ایک اور چیز بھی ہے سمجھنے کی، اصل ہے تو آگے سورہ رحمان میں جہاں جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے وہاں آتی، لیکن پھر یہاں شاید آپ کے دل میں آ جائے، میں بتا دوں، کیونکہ جنت میں جہاں بھی تذکرہ کیا گیا ہے نا، حوروں کا کیا گیا ہے، مردوں کے لیے بیویاں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ عورتوں کے لیے بھی تو کچھ ہوگا نا، جو عورت وہاں جائے گی اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا بھی نکاح ہوگا، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کا بھی کسی جنتی مرد کے ساتھ نکاح ہوگا، اگر اس کا دنیا والا خاوند جنت میں گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا، اگر دنیا والا اس کا شوہر جنت میں نہیں ہے، جس طرح فرعون کی بیوی آسیہ تھی، شوہر اس کا کافر تھا، وہ نیک تھی، اللہ کی فرمان بردار تھی، اگر دنیا والا شوہر نہیں ہے تو کسی اور نیک خاوند تھے اللہ کے جو ولی ہیں، ان سے اللہ رب العالمین اپنی بندی کا نکاح کر دیں گے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے بار بار کہا کیوں نہیں ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، جہاں بھی ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں مردوں کے لیے بیویاں ہوں گی، یہاں بھی بیویوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے مذہبی ماحول اور معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے نا گھر میں، تو جو بیٹے ہوتے ہیں نا ان کو والدین کہتے رہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دیں، بیٹوں سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہاری شادی کریں، ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، بہنیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں ہم اپنے بھائی کی شادی کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن بیٹیوں کو کوئی نہیں کہتا،
پوچھتے ہیں، پوچھنا بھی چاہیے، لیکن سب کے سامنے جب بات ہوتی ہے نا یہ خوشی کی، ان کی بھی شادی خوشی ہے لیکن کہتے نہیں ہیں، کیوں؟ ایک ادب ہے، ایک ماحول ہے، ایک حیا ہے، ان سے نہیں کہتے۔ حالانکہ والدین کو، جو بھی والدین ہیں میری بات سنیں گے، والدین کو اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی شادی کرنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے وہ زیادہ سوچتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی عورتوں کے لیے کہا نہیں ہے، ہوں گے ان کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آگے بھی آئیں گی یہ ساری چیزیں، تو یہ چیز ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ وازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، سب سے جو بڑی چیز جنت میں ہوگی نا وہ اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا میں فکر لگی رہتی ہے نا، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نے تہجد بھی پڑھی ہے، صدقہ بھی کی ہے، پتہ نہیں رب راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، تو یہ فکر لگنی چاہیے۔ یہ فکر اگر آپ کو نہیں ہے تو ہونی چاہیے، یہ فکر ہو کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، میرے اس کام سے میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فکر ختم کب ہوگی؟ جنت میں جا کر۔ دنیا میں یہ فکر لگی رہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں کہ اس میں اس لائق بھی ہے اللہ کی دربار میں یہ میری نماز جائے، خیال دنیا کے خیالات میں لپٹی ہوئی ہیں، تو یہ فکر پھر انسان کو عمل کرنے پر ابھارتی ہے، انسان پھر اگلی نیکی، اگلی نماز، اگلا صدقہ، اگلا روزہ وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ فکر لگی رہے دنیا میں کہ پتہ نہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں میرے اس کام سے رب راضی ہوا بھی ہے یا نہیں، میں نے نماز تو پڑھی ہے، دعا تو مانگی ہے، یہ فکر لگی رہے۔ اور یہ فکر جنت میں پھر اللہ تعالیٰ ختم، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے جنت والو، میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، میں تم سے راضی ہوں، اب جو مرضی کرو، جو چاہو کرو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں کہ کس کا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کس کا عمل دنیا کی خاطر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب عمل کرتے وقت دل میں یہ خیال ہو کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا کسی دنیا کے مقصد کے لیے؟ الذین یقولون، اب ان جنت والوں کی صفتیں اللہ نے بیان کی، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفتیں پیدا کر دے۔ یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم گناہ گار خطا کار، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی یہی آیتیں تھیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر، وقنا عذاب النار، اللہ تو آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اور آگے ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ الصابرین، یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں پیچھے اس رکوع میں جو پڑھا نا، ربط دیکھیں، زین للناس حب الشہوات، کہ خواہش کی محبت رکھ دی گئی۔ اب یہ لوگ کیا ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں۔ وہ خواہش کی جو محبت ہے نا وہ ابھارتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جائز طریقے سے ان کو پورا کرتے ہیں، ناجائز طریقوں پر کی طرف نہیں جاتے، صبر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہاں پہلی محبت عورت کی کہی گئی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس مرد کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، آگ برس رہی ہوگی، انسانیت پسینے میں شرابور ہوگی، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اللہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے سائے میں اس بندے کو جگہ، 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک بندہ آپ نے فرمایا وہ مرد کہ جس کو دنیا میں کسی خوبصورت عورت نے، حسب و نسب والی، مال و جمال والی، کہ اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی ہے اور خاندان بھی ہے، ایسی عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی، زنا کی دعوت دی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، صبر کر گیا، موقع بھی تھا۔ اور ایسی چیزیں دیکھیں اب دنیا میں ذرا، کہ خوبصورتی بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی موٹیو بھی اسی طرف ہے، انٹریکشن بھی اسی طرف ہے، اور ایسی چیز فار فری اویلیبل ہے، پیسے بھی نہیں لگ رہے، فری میں، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے وہ بھی ملے گا۔ لیکن جو بندہ صبر کرتا ہے، یہاں پر اس حرام کو ٹھوکر مار دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے منع کیا ہے، نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندے کو میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ یہ ہے صبر، گناہوں سے صبر کرنے والے، اور یہ بہت بڑا صبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کیا تھا نا، اور میں اپنے شاگردوں سے، نوجوانوں سے کہتا رہتا ہوں اکثر کہ یوسف بنو تم، گر شباب زلیخا ملے تمہیں۔ آج زلیخیں بڑی ملیں گی، نیٹ کا دور ہے، فحاشی اریانی کا دور، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہے تلک کہنے والی، اس نے، زلیخا نے یہی کہا تھا نا، ہے تلک، یوسف دیکھ تو صحیح، یہ حسن و جمال، یہ ساری تیاریاں تیرے لیے ہیں۔ آج بھی کئی زلیخائیں
ٹھیک ہے نا، اپنا حسن و جمال دکھا کے کئی نوجوان عورتوں کے ایمان جو ہے وہ چھین کر لے جاتی ہیں۔ یوسف بنو، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ہے صبر، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، زنا سے اور حرام ہے۔ اسی طرح ہر حرام کی مثال دیکھ لیں، حرام ہے، سود ہے، رشوت ہے، آپ کو مل رہا ہے، دعوت ہے، یہ لے لو، مت لیں اس کو، ٹھوکر مار دیں، کروڑوں کا حرام ہے، ٹھوکر مار دیں، یہ ہے صبر۔ حرام نہ لیں آپ، جھوٹ بول کر سودا بکتا ہے، اگر کروڑوں پرافٹ ملتی ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں، ٹھوکر مار دیں اس کروڑوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ موبائل، نیٹ، اس پر گندی فلمیں، گندی عورتیں ہیں، اور کئی کئی قسم کی چیزیں جو لوگ نیٹ پر بیٹھتے ہیں، اس کا اچھا استعمال بھی آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اس پر جو حرام آئے، جو گند آئے، جو گندی تصویریں آئیں، ان کو ہٹا دیں، سائڈ پہ کر دیں، نہ دیکھیں ان کو، صبر کریں۔ خواہش تو ہے، طلب ہے، لیکن صبر کریں۔ والصادقین، دوسری خوبی کیا ہے؟ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے، دوسری قسم یہ ہے صبر کی کہ صبر کریں نیکیوں پر۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیشہ نماز پڑھیں، نماز میں ناغہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیشہ رکھیں، یعنی ایک اگر شرعی مجبوری ہے تو وہاں تو چھوٹ ہے، نماز کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی، لیکن نیکیوں پر استقامت کریں۔ سچ بولتے ہیں ہمیشہ سچ بولیں، آپ حرام نہیں کھاتے ہمیشہ حرام نہ کھائیں، ہمیشہ حلال کھائیں۔ آپ با اخلاق ہیں ہمیشہ با اخلاق رہیں، والدین کے فرما بردار ہیں ہمیشہ فرما برداری کریں۔ یہ دوسرا صبر ہے۔ پہلا صبر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، دوسرا صبر نیکیاں کرتے رہنا، ان پر استقامت کرنا، اور تیسرا صبر ہے جو اعلیٰ درجے کا صبر ہے، وہ یہ ہے کہ جب آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، جو صحابہ کرام پر آئی تھیں، ٹھیک ہے نا، اسلام قبول کرتے ہوئے کافروں نے جو ان کو تکلیفیں دی تھیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا، کعبہ میں نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی، لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، اس پر جو صبر ہوں، جو آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں ان پر پھر صبر کرنا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب صبر کرنے والے ان کے لیے جنت ہے۔ بس صادقین، دوسری خوبی ان کی کیا ہے؟ سچ بولتے ہیں، وہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ والقانتین، اور اللہ کے فرما بردار ہیں، جو بھی اللہ نے حکم دیا نا سر پر سجود ہیں، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر گردن جھکائی ہو، یہ ہیں قانتین، جیسے اللہ کا حکم آیا فوراً سر جھکا دیا۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، محبت ہے نا مال سے، قانت والقناطیر المقنطرہ جو ابھی پیچھے پڑھا، اس مال سے محبت ہونے کے باوجود بھی وہ مال کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین پر، اسلام پر، فقراء اور مساکین پر۔ اور یہاں خرچ کرنے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں ایک فرد واحد کا فائدہ ہے، اور دوسرا اس جگہ پر خرچ کرنا جہاں پوری ملت کا فائدہ ہے، مساجد پر، مدارس پر، اسلام کی تبلیغ و ترویج پر، وہاں پوری ملت کا فائدہ ہے۔ فقراء اور مساکین پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور دین کے کاموں پر بھی۔ والمستغفرین، اور اگلی خوبی ان کی کیا ہے؟ بخشش مانگتے ہیں۔ یہ سارے کام کر کے دیکھیں کس قدر نیک لوگوں کی کیا نشانی ہے، صبر بھی کر رہے ہیں گناہوں سے، اور نیکیوں پر استقامت بھی ہے، سچ بھی بولتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، منفق، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ یہ ہیں جنت میں جانے والوں کی خوبیاں۔ گناہ گار نہیں ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کرتے نیکیاں ہیں، سچ بولتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، پھر بھی اللہ کے سامنے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، مومن گناہ نہیں کرتا پھر بھی اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ کرتا گناہ ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، جھوٹ بولا، شہوت کے پیچھے بھاگا ہے، اور جب معافی کی باری وہ کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرے گا جو صبر کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور سچ بولتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور معافی انہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ ہمیں بھی سحری کے وقت اٹھ کر، تہجد کے وقت اٹھ کر معافی مانگنے کی توفیق دے۔ اور جو بندہ اس وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے معافیاں مانگتا ہے نا، استغفار جو کرتا ہے، اس وقت جو اٹھ کر، تہجد کے وقت اٹھ کر اپنا سر جھکا دے رب کے سامنے، اللہ پوری دنیا کے سامنے اس کا سر بلند کر دیتے ہیں۔
اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اللہ اس کے دل سے پریشانیاں، دکھ، درد، مصیبتیں سب ختم کر دیتے ہیں، اللہ سکون اور آرام اس بندے کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تہجد کے وقت اٹھ کر یہ کر سکیں اور یہ ساری خوبیاں اللہ ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ آگے شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتے ہیں، سارے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، جو انصاف والے ہیں، علم والے جن کے پاس انصاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہود و نصارہ کے پاس بھی علم تھا لیکن انصاف نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے اپنے اس تحریف کر دی تھی اپنی کتابوں میں۔ اللہ کہتے ہیں علم والے جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی دعا مانگنے کے لائق نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ایک اللہ، لا الہ۔ الہ کے یہ سارے معنی ہیں، معبود جس کی عبادت کی جائے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا عبادت ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے۔ اس عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے، کیوں؟ وہ ساری خصوصیات اللہ نے آیت الکرسی میں بتائی ہیں، کیونکہ یہ کیفیتیں، خصوصیات ایک اللہ میں ہیں، کسی اور میں نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، وہ تھکتا نہیں۔ الا هو العزیز، اور وہ غالب بھی ہے، وہ جو چاہے کر دے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، پوری دنیا پر اسی کا کنٹرول ہے، اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ حرکت نہیں کرتا، وہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے پکڑ لے، اس کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ الحکیم، اور پچھلے سبق میں نے بتایا تھا حکمت والا ہے، کہ غلبہ ہے، یہ نہیں پھر غلبے میں وہ ناانصافی کرے، غلبے میں پھر وہ ظلم کرے، کیونکہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جب غلبہ آتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتے ہیں، نہیں، اللہ کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اب دین جو ہے وہ اسلام ہے، یہودیت، عیسائیت وہ سب ختم، وہ نہیں ہے۔ اب جو عیسائیت میں رہے گا، جتنی بھی نیکیاں کرے گا، جنت کبھی نہیں مل سکتی۔ یہودیت میں رہے گا، وہ رفاہ عامہ کے کام کرے، وہ یتیم خانے بنائے، وہ بڑے بڑے ادارے چلائے، اپنا جو ہے کہ آپ دیکھ لیں بل گیٹس وہ کیا کچھ کر رہا ہے، یتیم خانے اس نے کھولے ہوئے، لیکن مسلمانوں کا کتنا بڑا وہ دشمن ہے، اسلام کا کتنا بڑا وہ مخالف ہے۔ یہ ساری اس کی نیکیاں کے کام آئیں گی؟ نہیں۔ جتنے بڑے یتیموں کی وہ پرورش کرتا رہے، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر ہے اس کی ان نیکیوں کی قدر ہوگی آخرت میں، ورنہ نہیں۔ دنیا میں اللہ نے دی ہوئی ہے دنیا، ایسی مثال ہر کافر کی سمجھ لیں، جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اس کا فائدہ اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب صرف اسلام ہے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، یہاں پر پچھلے دنوں ایک اسمبلی میں پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک ممبر ہے اسمبلی کا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو بھی حق حاصل ہے، وہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے اس مذہب کے مطابق عمل کریں، سارے مذاہب برابر ہیں، برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو مذہب ہے جس پر چل کر انسان کو نجات ملنی ہے وہ اسلام ہے، وہ ہندو مت نہیں، وہ یہودیت نہیں، وہ عیسائیت نہیں، کوئی بھی مذہب نہیں ہے، صرف ایک مذہب جس کو اللہ نے قبول کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام ہے، اسلام قبول کرو، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو، قرآن حدیث اس کے مطابق جو بندہ زندگی بسر کرے گا اسی کی کامیابی ہے، اور کسی کی کامیابی نہیں۔ ہندو مت جو عبادت کر رہے ہیں اگر اسی پر مر گئے جنت نہیں ہے۔ عیسائی، یہودی جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جب تک اسلام قبول نہیں کرتے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب نے، نہیں وما ما نافیہ ہے، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے۔ ماں کے بعد جب الا آ جائے نا تو ماں کا معنی جو نہیں ہوتا بلکہ نہیں ہوتا، یہاں بھی نہیں لکھا ہے، مگر ان کے پاس علم آ گیا تھا، ان کے پاس علم ہے۔ یہودیوں کی تورات میں لکھی ہوئی ہیں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں، اور عیسائیوں کی انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے پاس علم ہے کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی اختلاف کیا، کیوں؟ باغیاً، ضد کی وجہ سے۔ وہ کہتے تھے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے تھے کہ پیغمبر آخری جو نبی آنے وہ ہماری نسل سے آئے، ان کی نسل سے نہیں آئے، تو اسی لیے انہوں نے نہیں مانا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی میری آیتوں کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بہت جلد اللہ ان سے حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ،
اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں نا، آپ ان سے کہہ دیں میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ ومن تبعن، اور جو بندہ میری پیروی کرنے والا ہے وہ بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے گا۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے کہہ دیں جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اہل کتاب کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اس وقت کے بھی اور آج کے بھی، آج ہم بھی یہ دعوت اسلام دیں، لوگوں سے کہیں آج کے جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، والامیین، ان پڑھ، کمیونسٹ، بدھ مت، بتوں کے پجاری، ہندو۔ اب ہندوؤں کو دیکھیں، یہ ان پڑھی ہے نا، کہ اس قدر سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ ایک گائے جو جانور ہے اس کا پیشاب پیتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ ان جاہلوں سے بھی کہیں، اور جن کے پاس علم ہے، دنیا کے ٹیکنالوجی کا علم، عروج، سائنس کا علم، ان سے بھی کہیں، ان علم والوں سے بھی کہیں، اور ان جاہلوں سے بھی کہیں، کیا اسلم تم، اسلام قبول کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ تمہاری نیکیاں دنیا میں، یہ رفاہ عامہ کے کام، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، انسانیت کے حقوق، ان کی علمبرداری کبھی کام نہیں آئے گی جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر اسلام قبول کر لو، فرما بردار بن جاؤ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر یہ منہ موڑ لیں، تمہاری دعوت پر لبیک نہ کہیں، نہ مانیں، تو پھر زبردستی نہیں ہے کسی پر بھی۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، دعوت دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کا حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آج کے سبق میں جو امتحان بیان ہوا ہے، اصل جو آج کا ٹاپک تھا امتحان، اس امتحان میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی دیں، اور دنیا کے لیے جو سہولتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جائز طریقے سے ہمیں استعمال کرنے کی، اور ان کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے، حرام سے بچائے۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی دے، اور اللہ ہمیں یہ جو خصوصیات آگے جنت میں جانے والے لوگوں کی بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ صفتیں، وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دے، ہم صبر کرنے والے ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں، سحری کے وقت اللہ ہمیں اپنے سے معافیاں مانگنے، تہجد پڑھنے کی، سجدوں میں رونے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔